فرمایا کہ الا من تابا، سوائے کہ جو توبہ تائب ہوئے، جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا ایمان لائے، وہ عمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور انہیں کچھ نہ نقصان دیا جائے گا۔ تو جو توبہ کر لے، جو زندگی میں ہو گیا، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو توبہ کرنے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ تو انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ توبہ کرے اور ایمان لیا اور نیک عمل کرے، کیونکہ یہ سب کے سب ضروری ہے، توبہ کے بغیر ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہودی یا کافر توبہ کیے بغیر کہہ کہ مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے کفر سے برات نہ کر لے۔ توبہ ضروری ہے، اور صرف مسلمان ہو کے کام نہیں بنے گا، پکا کام اور پورا کام کب بنے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال بھی کریں، تب اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جنات عدن، فرمایا کہ ہمیشہ کے باغات، دنیا کے باغات ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر پتجھڑ آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، پھل ختم ہو جاتے ہیں، پتے سوکھنے لگ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ نے جو باغات بنائے ہیں، اللہ اکبر، وہ کبھی بھی ان پہ پتجھڑ نہیں آئے گی۔ التی وعد الرحمن عبادہ، کہ وہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیبی، غیب میں کیا تھا، یعنی آج دنیا میں ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اگر ہم یہ عمل کریں گے، توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ غیب ہے، یہ آج دنیا، اور آج ہی مان لے تو تبھی بھلائی ہے، کہ ایمان نام ہی غیب کو ماننے کا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ کان وعدہ مأتیا، اور بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو تسلی دی ہے مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی بہت لمبی نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آخرت بہت دور ہے، یہ آنے والی ہے، گزر جائے گی، یہ دنیا جلدی گزر جائے گی، جس کو ہم بہت لمبا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے۔ خواب میں کسی سے پوچھا ان سے کہ حضرت اپنے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ دنیا ایک مکان کی حیثیت ہے، جیسے کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، اتنا تھوڑا سا ٹائم ہے دنیا کا۔ ہم تو 60 سال 70 سال بھی بہت مشکل جیتے ہیں، وہ تو 950 سال کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ ٹائم بھی ان کے سامنے ایسا ہی لگا انہیں کہ جیسے ایک مکان کے دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا وعدہ آنے والا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اور اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے مگر سلام۔ تو جنت کے اندر فالتو باتیں نہیں ہوں گی، فضول باتیں نہیں ہوں گی، بیکار باتیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اور سب سے پیاری بات ان کو خدا کا سلام سننے کو ملے گا۔ ان کو فرشتے سلامتی دے رہے ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے۔ ابھی تو سلام ایک ہماری گریٹنگ ہے، ایک ایٹیکیٹ میں شامل ہے، لیکن فرشتے جب کہہ رہے ہوں گے تو تم پہ سلامتی ہو، مراد یہ کہ یہ جو اللہ نے تم کو اب جنت دے دی ہے ہمیشہ تمہارے لیے رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق صبح و شام دیا جائے گا۔ اب صبح و شام دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ بکثرت اور ہمیشہ رزق ملتا رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تو دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں اور جنت میں تو 2 ٹائم ہی ملے گا، صبح و شام کی بات آئی ہے، تو پریشان نہ ہو کوئی بھی، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ جس طرح کہ آپ کسی بندے کے ساتھ رہتے ہیں اکثر، اور اکثر ٹائم آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار صبح و شام اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ صبح اور شام تو نہیں ہوتا نا، اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے۔
اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا. تو میرے بھائیو یہاں پہ بھی صبح شام سے مراد ہر وقت تمہارے لیے کھانا پینا وہاں پر ہے، رزق ہے.